الشيطان لكما عدو مبين تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم جدید فتنوں اور بنی نوع انسان خصوصاً امت مسلمہ کے خلاف رچائی جانے والی سازشوں پر بات کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کب اور کیوں شروع ہوئی۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں انسان کی تخلیق یا یوں کہہ لیں کہ اس سے بھی پہلے کی تاریخ میں جھانکنا پڑے گا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں سے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں اور کچھ ابھی تک باقی ہیں۔ ان مخلوقات میں بہت سی ایسی ہیں جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جیسے ہم جرثوموں کو نہیں دیکھ سکتے، ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی ہی نہ دکھائی دینے والی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنات کی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ کے شعلے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے بنائے گئے اور جن آگ کی لو سے، اور سیدنا آدم علیہ السلام اس سے جو قرآن میں بیان ہوا یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ سے پاک پیدا کیا، ان کے دل میں کسی برائی یا گناہ کا شائبہ تک نہیں، انہیں اچھائی اور برائی میں سے ایک راستہ چننے کا اختیار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ انہیں جو کام اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے وہ اسے ہر صورت پورا کرتے ہیں۔ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی دو ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اپنی مرضی سے اچھائی یا برائی کا راستہ چننے کا اختیار ہے۔ یہی اختیار ان کا اصل امتحان ہے، اور اسی امتحان کی وجہ سے ان کے لیے جنت اور جہنم بنائی گئی۔ انسان اور جنات میں سے جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور جو ناکام ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے دنیا پر جنات کو آباد کیا، لیکن انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور باہمی لڑائی جھگڑوں سے زمین پر بہت خون خرابہ کیا۔ جب زمین پر ان کا فساد بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سبق سکھانے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے شریر جنات کو منتشر کیا اور مختلف جگہوں پر بھاگنے اور چھپنے پر مجبور کر دیا۔ جنات میں سبھی برے نہیں تھے، جس طرح تمام انسان برے نہیں ہوتے اور نہ سب انسان اچھے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں۔ جنات کی نسل میں سے ایک جن ابلیس بھی تھا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اسے اپنا رب ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا انتہائی عبادت گزار تھا۔ ابلیس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اسے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جہاں وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ابلیس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی اسے ایک بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اتنا عبادت گزار ہونے اور اتنا بلند مقام و مرتبہ ملنے کے باوجود ابلیس کے دل میں ایک چھپی ہوئی خرابی تھی،
اور یہی چھپی ہوئی خرابی اور ٹیڑھا پن آگے چل کر اسے بارگاہ الہی میں ملعون بنانے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے اور ان کے دلوں کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو خود اس مخلوق کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ ابلیس کے دل میں چھپی ہوئی اس خرابی سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف تھے۔ اس کے باوجود اسے فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے لمحے کا بھی علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ابلیس کے ذریعے ہم انسانوں کا امتحان لینا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نئی مخلوق انسان کو بنانے لگا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ چونکہ جنات نے زمین پر بہت فساد پھیلایا تھا اور فرشتے اس بات سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا انسان سے متعلق یہ سوال اعتراض کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے علم میں اضافے کے لیے تھا، کیونکہ وہ اس نئی مخلوق سے پہلے دنیا پر جنات کا شر اور فساد دیکھ چکے تھے۔ اس لیے ان کے دل میں سوال اٹھا کہ ایک شریر مخلوق کے بعد اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ظاہر کرتا ہے کہ تمام علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اگر وہ کسی کو نہ بتانا چاہے تو کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا بت بنایا تو وہ کھوکھلا تھا۔ ابلیس کو تجسس ہوا کہ اس نئی مخلوق میں کیا خاص بات ہے کہ جنات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اسی جستجو اور کھوج میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بت کے گرد گھومتا رہتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر یعنی ڈھانچہ تیار کیا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ ابلیس اس کے گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اندر سے خالی یعنی کھوکھلا ہے تو کہا، میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گی۔ اس تجسس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ابلیس کے دل میں پیدا ہو رہی تھی، اور وہ چیز تھی حسد۔ ابلیس کو ڈر پیدا ہوا کہ اس نئی مخلوق کے آنے کے بعد اس کی اہمیت کم نہ ہو جائے اور جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا وہ چھن نہ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بت ایک مقررہ مدت تک اسی حالت میں رہا۔ ابلیس جب بھی اس بت کو دیکھتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا، اور اسی خوف سے نکلنے کے لیے وہ کہتا کہ میں تم سے بہتر ہوں، تم کچھ بھی کر لو، مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ دھیرے دھیرے اسی خیال کی وجہ سے ابلیس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا اور وہ خود کو افضل سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح پھونکی، انہیں زندگی عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام ایک بت سے انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوری عمل کرتے ہوئے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ ابلیس کا غرور اور تکبر تھا۔ حالانکہ کسی بھی مخلوق کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی کسی بھی صلاحیت پر غرور کرے، کیونکہ اس کی ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور غرور کرنے کا حق صرف اسے ہے جس کی صلاحیت کسی کی عطا کردہ نہیں بلکہ اس کی ذاتی ہو۔
ابلیس سمجھتا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں خود سے کمتر چیز کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ بدبخت یہ بھول گیا کہ کسے کیا مقام دینا ہے، وہ صرف اس کے خالق و مالک کی مرضی ہے۔ کوئی بھی مخلوق اپنے مقام و مرتبے کا تعین نہیں کر سکتی۔ اسی غرور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کو اللہ نے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، پھر اس سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تو عقل کا تقاضا تھا کہ ابلیس اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور عاجزی کا اظہار کرے، لیکن اس کے بالکل برعکس اس نے بغاوت کر دی اور اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی زندگی مانگی تاکہ انسانوں کو ورغلا کر جہنم میں داخل کروا سکے۔ تکبر اور حسد نے اس کی عقل کو زائل کر دیا اور وہ سمجھنے لگا کہ آدم کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا جا رہا ہے، حالانکہ اسے جنت سے نکالنے والی اس کی اپنی غلط سوچ، تکبر، حسد اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ ابلیس جان گیا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو گئی ہے، اس لیے وہ انسانوں کو بھی اکسائے گا اور اپنے ساتھ جہنم لے کر جائے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال انظرنی الى یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں مزید ارشاد ہے، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم۔ اس نے کہا، میرے رب مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں ہے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کے دل میں اکثر یہ بات ڈالتا ہے کہ تجھ سے اتنے گناہ سرزد ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ تمہاری دعا سنی جائے گی، اس لیے کسی کا وسیلہ پکڑ یا کسی سفارشی کو تلاش کر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں بتا دیا، کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا بھی ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے۔ میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ابلیس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا گستاخ کوئی اور ہو نہیں سکتا، جس نے اپنے خالق و مالک کے سامنے اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا،
لیکن اس کے باوجود جب اس نے قیامت تک کی زندگی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، حالانکہ وہ ابلیس کی تمام مکاریوں، اس کے دل میں چھپے ہوئے غصے اور حسد کو اور اس کی انسانوں کو بہکانے کی تمام سازشوں کو جانتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کی درخواست کو رد نہیں کر رہا تو کسی اور گنہگار کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ اور وہ ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ اگر ساری دنیا کے جن اور انسان مل کر بھی کفر کریں اور اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں تو اس کی بڑائی اور بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا اور اس کے حکم پر عمل کرنا صرف ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال اور ہماری عبادت کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، ورنہ اسے ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جنات سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں بڑا پرہیزگار شخص ہو تو میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جنات سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے بڑا بدکار شخص ہو تو میری سلطنت میں کچھ کم نہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وقت مقرر تک کی مہلت دے دی تو ابلیس دھمکیوں پر اتر آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک وقت مقرر تک مہلت دے دی ہے، اور اب اس وقت سے پہلے وہ اسے ہلاک نہیں کرے گا۔ ابلیس کی اس دھمکی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یوں بیان کیا ہے، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور سورہ الحجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اس نے کہا، میرے رب، چونکہ بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے، میں ضرور آرائش کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بہکاؤں گا ان سب کو، مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں مخلص۔